چاہے کہ قرآن کے سلسلے میں ہماری معرفت بڑھ جائے. کیا معرفت کیسی ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, قرآن کیا ہے, کس لیے ہے. میں اگر آ رہا ہوں ادھر, میں اگر کسی شہر میں جا رہا ہوں تو میں کس لیے جا رہا ہوں, یہ وہ شہر کیا ہے, اس شہر کے لوگ کیسے ہیں, یہ میری معرفت ہو. کس لیے مجھے جانا ہے پہلی معرفت میں. اگر مجھے قرآن پڑھنا ہے تو کس لیے میں پڑھوں قرآن میں. اگر مجھے فہم و ادراک کرنا ہے تو کس لیے میں قرآن میں فہم و ادراک کروں, کس وجہ سے. تو یہ پہلی شناخت ہے. شناخت کا پہلا مرحلہ کہ مجھے پتہ ہو کہ میرا مطلوب یہ ہے. لہذا قرآن خود اپنا تعارف دلاتا ہے, خود اپنا جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میں کیا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ میں جو ہوں, میں وہ کتاب ہوں, وہ نسخہ ہوں شفا بخش, کہ جس کے بعد انسان کو کسی اور علاج کی ضرورت نہیں. ایسا شفا بخش نسخہ. قرآن کہتا ہے کہ جو میرے پاس بیٹھتا ہے وہ جب اٹھتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے, اور جو مجھ سے بھاگتا ہے تو وہ خسرت دنیا والآخرہ ہو جاتا ہے. نا کتنے ایسے تھے کہ جو قرآن پہ بھی کومنٹ کرتے تھے, اور قرآن کو بالکل قرآن کے بارے میں جو سوچ اور فکر بنائی تھی, آج خود آپ ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے کہ موت کی بھیک بھی مانگتا ہے پھر انسان, لیکن اس سے وہ موت بھی نہیں آتی قرآن سے. لہٰذا یہ کتاب ہدایت ہے عزیزان محترم. لہٰذا پہلے مرحلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم شناخت حاصل کریں. جب ہمیں شناخت حاصل ہوگی, شناخت حاصل کرنے کے بعد ہم دوسرے مرحلے میں آئیں گے. بس پہلا مرحلہ معرفت کا مرحلہ ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں. صحیح مطلوب اور اثر اس کا تبھی نکلے گا, وگرنہ صحیح اثر نہیں نکلے گا. اگر آپ نے اس مائک کو یہاں پہ رکھا ہے, اگر اس مائک کو اٹھا کے آپ وہاں پہ رکھ دیں تو کیا مائک کا اثر نکلے گا؟ وہ کیمرہ جو آپ نے سامنے لگایا, اس کیمرہ کو اٹھا کے اس طرف رکھ دے آپ, مثلا آپ ان کی طرف اس کو رخ کریں, پھر آپ مثلا اگر لائیو کر رہے تو اس کو لائیو کریں, تو کتنا آپ کا پروگرام دیکھیں گے. یہیں پہ جتنے بھی ہوں گے وہ بھی آپ کو مثلا اس کیمرہ چلانے والے کو کسی اور نظر سے دیکھیں گے. بھائی کیا کر رہا ہے, کیمرہ تو اس طرف اس کو رکھنا چاہیے تھا, یہ مائک تو یہاں پہ رکھنی چاہیے تھی جہاں پہ اسپیکر بول رہا ہے, اس کو یہاں پہ کیوں رکھا ہے, ادھر کیوں اٹھا کے رکھ دیا. بس ہر چیز کا اگر ایک اثر دیکھنا ہے تو اس کو اپنی جگہ پہ رکھو. اثر حاصل کرنے کے لیے تو یہی صحیح نا. اب ہم نے کیا کیا, قرآن کا اثر کب ہوتا؟ قرآن کا اثر تب ہوتا جب یہ ہماری عملی زندگی میں آتا. قرآن اگر ہماری سوسائٹی میں, ہماری عملی زندگی میں اور ہمارے گھروں میں اگر قرآن آتا, قرآن کا جو ماحول تھا وہ ہمارے گھروں میں بنتا, تو قرآن کا اثر بھی ہم اپنے فیوچر میں, اپنے بچوں میں, اپنے ماحول میں, اپنے سوسائٹی میں اس میں دیکھ پاتے. کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ چونکہ اس کا اثر ہم نے کم کر دیا. اس کو جو مقام دینا تھا وہ مقام نہیں دیا, اس کو ہٹا کے کسی اور مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا. مقام کیا تھا قرآن کا؟ مقام یہ تھا کہ افلا یتدبرون القرآن, تم تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ قرآن تدبر کی کتاب ہے. انا انزلناہ, ہم نے اس کو نازل کیا, کس لیے؟ عربی میں نازل کیا. لعلکم تعقلون, تاکہ تم شعور حاصل کر سکو, تمہارے اندر شعور پیدا ہو. اسی لیے تو ہم نے عربی میں نازل کیا اس کتاب کو. شعور کیوں نہیں پیدا ہوا؟ شعور میں کیوں نہیں بڑھاوا ہوا, اضافہ ہوا؟ کیونکہ ہم نے اس زاویے سے اس کو دیکھا ہی نہیں. ہم نے اس کو اٹھا کے فقط ایک ثواب کا ڈھیر سمجھا. ثواب سمجھ کے ہم قرآن پڑھتے ہیں. کبھی جا کے قرآن کے پاس ثواب نہیں, بلکہ شعور سمجھ کے قرآن کو پڑھو. تب دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کتنا بدلاؤ آئے گا. لہٰذا قرآنی طرز زندگی تبھی پیدا ہوتا ہے, تب جا کے توحید بھی ہماری زندگی میں اتر آتی ہے, تب جا کے جو انسان کا حقیقی مقصد ہے وہ بھی حاصل ہوتا ہے. تبھی انسان اس حقیقی مطلوب تک پہنچ سکتا ہے جب وہ اس قرآنی طرز زندگی کو اپنا لے.